دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکان، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار؟ اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اے مسلمانوں، خود کو سمجھو، اپنے آپ کو کم سمجھنے سے رکنے کے لیے یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ غلطیاں کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے بارے میں سیکھنے کا باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، اور یہ کہ غلطیاں نہ کی جائیں، غلطی سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ غلطیاں اس بات کی خراب عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کون ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر یقین کریں۔ خود کو کمتر نہ سمجھیں، خود کو اکیلا نہ سمجھیں۔ بے شک یہ دنیا کسی سے راضی نہیں ہوئی، بے شک یہ دنیا ہمیشہ اکیلا چھوڑ جانے والی ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے خود کو اکیلا نہ کریں، خود پر یقین کریں۔ بے شک آپ کا یقین آپ کا اصل ساتھی ہے۔ آپ ہی کی دنیا کا جب کوئی شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو سب سے پہلے موقع فراہم کرتا ہے، اور آپ کو ایسے کٹہرے میں، ایسے دائرے میں لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں وہ اپنی توقعات کو آپ کے سامنے اعلیٰ درجے میں پیش کرتا ہے، اور آپ کو حیرت میں ڈالنے کے لیے آپ سے طرح طرح کے کھیل کھیلتا ہے۔ وہ آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ جیسے آپ اس کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دیں گے۔ اگر آپ جواب دے سکے تو آپ اعلیٰ ہو گئے، اور اگر آپ نہ دے سکے تو اس کی یہیں سے چال کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ حیرت کا ایسا کوئی عنصر آپ میں نہیں دکھانا چاہتا کہ جس کو دیکھ کر آپ عوام کی توجہ حاصل کر لیں۔ اصل میں ایسا شخص اپنی ہار لوگوں میں تلاش کرتا ہے، وہ کبھی جیت نہیں سکا، اس لیے وہ تمام ایسے لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے جسے وہ کبھی جیتنا یا جیتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس بات پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ آپ اس امتحان کے لیے تیار ہیں، اور اگر تیار ہیں تو کتنا تیار ہیں۔ بے شک اس دوران آپ کا درجہ خراب آئے گا یا صحیح، یہ سوچ بھی انسان کو ضائع کرتی ہے۔ اس سوچ سے بچا جائے اور اپنی قیمت کو
اتنا کم نہ لگائیں اور دوسروں کو کبھی حقیر فقیر یا چھوٹا نہ سمجھیں۔ کسی اور کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، یہاں تک کہ اگر آپ سے کبھی وہ شخص ملا نہ ہو۔ اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب کوئی شخص آپ کو نیچا دکھانے کی غلطی کرے تو وہ اپنی زندگی کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ مارشل آرٹ سیکھنے کا بھی صرف یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اور ساتھ ساتھ اپنی جسمانی صحت کو بھی بہتر بنائیں گے۔ ایک ہی وقت میں مارشل آرٹ کو اپنے اعتماد کے لیے بھی استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ اعتماد میں اضافے کی اجازت بھی مارشل آرٹ سے ملتی ہے۔ مارشل آرٹ کا سب سے زیادہ تسلیم شدہ فائدہ خود اعتمادی کو فروغ دینا ہے۔ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اعتماد، توازن، کوآرڈینیشن، نظم و ضبط اور معاشرتی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کراٹے ایک مثالی آرٹ ہے۔ کراٹے میں آپ کے بچوں اور جو سیکھنے والا شخص سیکھے گا اس کے اندر سے ہی مضبوطی اور توانائی خود جنم لے گی۔ مارشل آرٹ میں بچوں کو یا مارشل آرٹسٹ کو بیلٹ گریڈنگ دے کر ان کی کوشش کو انعام دیا جاتا ہے۔ اس سے ان کی عزت نفس کو فروغ دینے کے لیے بھی مدد ملتی ہے۔ ان کی کاوشوں کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی مزید پسرائی ہوتی ہے اور مستقل مزاجی ان کے ساتھ ان کا مقصد بن جاتی ہے۔ یہ تمام اہلیت انسان کو زیادہ اعتماد سے بھرپور بنا دیتی ہیں۔ یاد رہے، یہ تمام عنصر مسلمانوں کے اندر ان کے دین اسلام سے انہیں ہر قدم با قدم ملتی ہے، چاہے قرآن کی تعلیمات ہو یا قرآن پاک کی سمری احادیث مبارکہ۔ مسلمان ہو چاہے انسان، ہر ایک شخص اس کتاب سے اپنی زندگی کا اصل مقصد پا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ ماہرین کے مطابق بھی مارشل آرٹ کی ان مشقوں سے تناؤ اور اعصابی مرض میں کئی لوگوں کو اس میں مدد ملی ہے۔ یہ ان تمام بیماریوں کو کم کرنے میں بھی کام آتی ہے۔ مارشل آرٹ میں شامل ہونا لوگوں کو جذباتی، جسمانی اور ذہنی تناؤ اور بیماریوں کے خلاف جنگ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ یوگا کی ٹیکنیک ہو، صوفیزم ہو، مارشل آرٹ ہو یا کسی بھی طرح کی سائنس، اس میں آپ کا صحیح سانس لینا اور مشق کے مطابق ہی اپنے آپ کو چلانا مارشل آرٹ سیکھنے کا اصل طریقہ ہے۔ مارشل آرٹ پر سکون اثر پیدا کرنا انسانی جسم کے مطابق نہیں، بلکہ مارشل آرٹ تمام قسم کے جسموں پہ اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ دین اسلام کا بھی یہ طرز ہے کہ اگر طاقت ہے تو کمزور پہ نہ اپناؤ، طاقت ہے تو طاقت کا دکھاوا نہ کرو، طاقت ہے تو اپنی طاقت کو سنبھال کے رکھو، غصہ ہے تو اسے دبا لو۔ یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی دین اسلام کی تعلیم کو اگر ہم جاپانی مارشل آرٹ میں دیکھیں تو اس میں بودو کا ایک لفظ ہمیشہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ بودو اصلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مارشل وے، مارشل ڈسپلن، یعنی مارشل ڈسپلن سے مراد ہے جن کا حتمی مقصد روحانی اور اخلاقی ہو، اور اخلاقی خود میں بہتری لانا ہی ہے۔ بودو میں بو اور دو، یہ دو الگ الگ حروف ہیں، اس کے معنی آپس میں مالا مال ہیں۔ ان کی بہت سی ترجمانی زمانوں میں کی ہے۔ مارشل آرٹ کو غور سے دیکھیں تو دین اسلام سے اسے پہلے ہی تربیت مل چکی ہے، لیکن آنے والے صدیوں میں الگ الگ قوم کے لوگوں نے اپنے زمانے میں، اپنی زبان میں اور اپنے طریقے سے اسے بدلنے کی کوشش کی ہے۔ مارشل آرٹ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں چینی مارشل آرٹ سب سے قدیم مارشل آرٹ ہے، جسے کنگ فو کہا جاتا ہے۔ کنگ فو کو پچھلے زمانے میں گنگ فو بھی کہا گیا ہے۔ دراصل اس زبان میں اصطلاحی پروننسیشن اور خاص رومنائزیشن
کا بھی مسائل لکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے زبان میں مسائل تبدیل کیے گئے ہیں۔ کنگ فو کے لفظی معنی ہیں اسکلسفل ورک، اور ایک جگہ اسکلسفل مین بھی لکھا گیا ہے، یعنی مہارت سے بھرا ہوا محنتی انسان۔ محسوس کیجئے، سمجھیے اس بات کو کہ مارشل آرٹ کے اندر جنگ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ اسکلسفل کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کراٹے کو خالی ہاتھ کہا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جوڈو کو، جو جاپان کی گریپلنگ مارشل آرٹ ہے، اسے بھی جینٹل وے یعنی نرم رستہ، نرم طریقہ کہا گیا ہے۔ لیکن اگر اس کو پریکٹس کی جائے تو کوئی بھی شخص بآسانی یہ جان سکتا ہے کہ اس میں نرمی اور اخلاقی عنصر ملتا ہے، لیکن نرمی خاص طور پر نہیں ملتی بلکہ سختی ملتی ہے، طاقت کا استعمال ملتا ہے، بھلا ہی وہ طاقت کنٹرول ہو۔ مارشل آرٹ کا قدیم زمانہ مسلمانوں کا زمانہ، جو شریعت دین اسلام کے ذریعے دنیا میں متعارف ہوا، اور کئی لوگوں کے درمیان اس کی پریکٹس کی گئی۔ کچھ لوگ حالات زمانے کے ساتھ بدلتے گئے، کچھ لوگوں کو بدل دیا گیا، لیکن آج ہم مارشل آرٹ کو جب ریسرچ کرنے نکلے تو اس میں کئی ایسے عناصر پائے گئے جو ان کی اپنی ساخت سے بالکل مختلف تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مارشل آرٹ لفظی معنی امن کے ہیں، لیکن اس کا استعمال سختی سے کیا جا رہا ہے۔ یہی طریقہ ہے مارشل آرٹ میں کہ اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھا جائے، دین اسلام کی تعلیم کو دیکھا جائے، تو طاقت کی تیاری اور اس کی مشق کرنا ضروری ہے، مگر اخلاق اور اس کا امن کا دائرہ ہمیشہ اوپر رہے گا۔ یہی دین کی تعلیم تھی جو آج مارشل آرٹ کے الگ الگ سسٹمز میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس اہم ویڈیو کے درمیان ہم اپنی 12ویں ایپیسوڈ کے اندر کیون ہوجس، جو ریسرچر ہیں اور امریکن آرمی کے ایک بڑے افسر رہ چکے ہیں، ان کے اس کاتے کے بارے میں ضرور بات کریں گے جو کاتا عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے، اور آرمی کے اس جوان کو اس کے بڑوں سے سکھایا گیا، یہاں تک کہ اوکیناوا کے اندر ایک آئلینڈ میں ایک جگہ ہے جس کا نام اوتھ مین ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو ظاہر کرتے ہوئے آپ کو وہ ویڈیو ضرور دکھائیں گے تاکہ اس کاتے سے بھی آپ آشنا ہوں۔ People empower